نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، پردہ ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کچھ خیر کے کلمات کہلوا دے، بولنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق ہو جائے۔ دوستو، کامیاب لوگ کون ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ایک دفعہ سورہ مومنون کی 18 کی ابتدائی آیتیں گوش گزار کی گئی تھیں۔ اس کا مفہوم اسی سوال کا جواب قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی مختصراً ملتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ یہ بہت ہی سیریس سوال ہے۔ دنیا بڑی کنفیوز ہے، اللہ حق پہ ہے، ہم حق پہ ہے، کون حق پہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کامیاب کون ہوں گے؟ بین المذاہب بھی یہ سوال ہے، اور پھر بین مذہبی بھی سوال ہے، یعنی مذہب کے اندر بھی جو مختلف طبقات ہیں، فرقے ہیں، گروپس ہیں، ان کے درمیان بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ان میں کامیاب کون ہونا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے جن کو ترقی ملی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میاں کے ہاں انہوں مقبول ہے، اس لیے ان کو یہاں کامیابی مل رہی ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کا اس قسم کا نظریہ ہے، اور پریکٹیکلی طور پر بھی ایک دفعہ غیر مسلم سے USA میں اسی قسم کے کچھ تذکرہ چل رہا تھا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ عیسائیت حق پر ہے اور عیسائیت اللہ میاں کے پاس مقبول ہے، اسی لیے عیسائی ممالک ترقی پہ ہیں۔ وہ ممالک جن کا ملکی مذہب عیسائی قرار دیا گیا ہے، جہاں میجارٹی عیسائیوں کی ہے، تو دنیاوی ترقی کو اور دنیاوی لائن کی کامیابیاں مل جانے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تمام اس کے واسطے ان کی ترقی کی راہ ملی ہے۔ غیر مسلم نے یہ تاثر ظاہر کیا، اپنے انداز میں ایک معیار بنا ہے، اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، آج کل جو فتنہ ہے آدمی حقیقت کیا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا، جو سمجھ میں آ رہا وہ کرنا چاہ رہا، مرضی، اپنی پسند، اپنا انتخاب، اپنی خواہش، اپنا رجحان، تھنکنگ کا خیال، جو بول رہا اس کو حق سمجھ رہا۔ حالانکہ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے کئی مقامات پر اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جو نعمت کی لائن کی چیزیں بہت جلدی جلدی دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، تو ایک جھیل ہے، ایک آیت شریفہ ہے، اس کا مفہوم ہے سارعوا لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ بھلائی یا خوبیوں کی اور جو سمجھے دنیاوی ترقیوں کی لائن کی چیز ہم جلدی جلدی ان کو دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے مقبول ہونے کی یا تو اچھے ہونے کی علامت ہے عند اللہ، نہیں بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کی حقیقت، اور اشارہ کیا گیا کہ تو ڈھیل ہے، ڈھیل دے رہے ہیں اور پھر پکڑیں گے۔ سوال کا جواب تو قرآن مجید میں بے شمار صحابہ کرام کو بتایا گیا، حکم دیا گیا کہ تم ان دنیا داروں کی رنگ روپ اور ان کے رونق پر
لالچائی نظروں سے مت دیکھو، رائے طبقاتے انداز میں مت دیکھو، کہ یہ جو ہم نے ان کو دیا ہے ان کو ہم آزمانے کے لیے دیا ہے، اس میں مبتلا کر دیا ہم نے، ترقی کی راہیں کھول کے آزمائش میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. مفہوم عرض کیا گیا وہ یہ آیت شریفہ ہے، آیت شریفہ. دوستو خلاصہ اس تمہید کا یہ ہے فری لینڈ کی ترقیات کا مل جانا، اسی کے ساتھ اسباب عیش و آرام فراوانی اور وافر مقدار میں اس کو مل جانا، یہ اس کے کامیاب ہونے کی حقیقی دلیل صورت کے اعتبار سے تو ہے ہی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا تجزیہ کریں اس کو ریئلائز کریں گے. مثلا اور اطمینان کی خاطر مسکنات اور منومات کی لین کی جتنی دوائیں انہی ترقی یافتہ ممالک اور انہی ترقی یافتہ لوگوں کے پاس استعمال ہوتی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. ایسی کامیاب زندگی ملی تمہارے کو کی جس میں تمہارے کو سکون ہی نہیں، ان کے واسطے تمہارے کو دنیا ڈرگس لینا پڑ رہا. ڈرگس بھی جو ہے نہیں مختلف کیٹیگری کا ہوتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ رہتا ہوں. اور پھر جتنے خودکشی کے واقعات یورپ کے علاقے میں ہوتے ہیں جگہ پر نہیں ہوتے. سروے ترقی مل کے تو تم کامیاب ہو گئے تھے نا بھائی. ایسے بہت سارے پہلو ہیں دوستو جن کو ہم دیکھیں، دنیاوی لین سے کامیاب ہونا آخرت کی لین سے تو ہے اس میں، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے بنیادی شرط ایمان اور عقیدہ. اور کامیاب لوگ کون ہیں اس سوال کے جواب میں اور سیریسلی اس کے جواب کو سوچنا، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرنا. جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے عز و جل فرماتے ہیں 18 میں سورہ نور میں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے. کامیابی کو اس آیت شریفہ میں اللہ عز و جل نے 4 چیزوں کے ساتھ مشروط کیا، 4 چیزوں سے جوڑ دیا: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری. پوری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ دوستو ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت بولے تو احکامات الہیہ، فرائض الہیہ، قرآن مجید کے پورے احکامات. اللہ کے رسول کی اطاعت بولے تو پوری احادیث شریفہ، پوری سنتیں، پوری پاکیزہ تعلیمات، پیاری پوری سنتیں، پوری سیرت پاک اطاعت رسول میں آ گئی. اور اللہ سے ڈرتے رہنا، جو کچھ بھی ہو چکا گزر چکا اس میں کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی اللہ پکڑ دے گی کیا ہے گی، بلکہ وہاں پہ شرمندہ رہنا اور ڈرتے رہنا، نادم رہنا. آئندہ کے بارے میں تقوی اور پرہیزگاری کی لین میں رہنا. 4 کام کرتے رہے تو اللہ جو ہمارے گا تو اولئک هم الفائزون. دوستو یہ ایک جامع اور دریا بکوزہ والی کیفیت ہے، یعنی کوزے میں دریا سمیٹ دی گئی. اللہ کی اطاعت بولے تو اللہ کی اطاعت جیسا کہ عرض کیا گیا پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، اس میں پھیلی ہوئی اللہ نے کی اطاعت، عقیدوں کی لین سے، عبادات کی لین سے، اخلاقیات کی لین سے، معاملات کی لین سے، سب میں اللہ کی اطاعت کرنا. ایسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی کے ہر شعبے میں، نجی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، خلوت کی زندگی کا، جلوت کی زندگی کا، ہر شعبہ اور ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ
نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے. روم کا ایک آدمی آیا, روم کا, اور اس نے آگے عمر رضی اللہ عنہ سے تکلف سامنے کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا کہ اے عمر, اللہ کے لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور اس نے کلمہ پڑھا, گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ عنہ نے پوچھا کوئی خاص بات, اس طرح آ کے میرے سامنے اسلام کا اقرار کر رہے ہو, اسلام کو قبول کرنے کا کوئی خاص ریزن, کوئی وجہ؟ نے بولا کہ روم کی ایک جیل خانے میں ایک مسلمان قیدی تھا اور وہ روزانہ قرآن مجید پڑھنے کے دوران اس نے یہ آیت شریفہ پڑھی, اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. وہ رومی بڑا پڑھا لکھا تھا. بولا کہ امیر المومنین توریت پڑھی, میں نے انجیل پڑھی, میں نے زبور پڑھی, بلکہ میں نے اور بھی دوسری آسمانی کتابیں پڑھی. صحیح پہ کہتا ہے کہ ان سب میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں وہ مضامین اس آیت شریفہ کے 4 جملوں میں, اور اس نے یہ بولا کہ یہ آیت شریفہ کے اندر جو مضامین میں نے محسوس کیے ہیں وہ مضامین میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھے ہیں, آسمان توریت میں, زبور میں, انجیل میں اور دیگر آسمانی صحائف میں. اور اس نے خود تشریح کی اور یہ کہا کہ اس میں اللہ نے جو فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جو اللہ کی اطاعت کرے, اس میں تمام احکامات اور فرائض الہیہ آ گئی ہیں. وَرَسُولَهُ میں اس نے کہا کہ تمام سنتیں اس میں آ گئی, نبیوں کے طریقے اور نبی کے طریقہ. اور پھر اس نے کہا کہ وَيَخْشَى اللَّهَ میں اللہ نے ماضی کے بارے میں بول رہے ہیں. آدمی کا جو ماضی گزر چکا ہے, جو احوال اس کے گزر چکے ہیں, اعمال, اقوال, عقیدے وغیرہ, جو کچھ بھی خرابیاں اور بگاڑ تھا اس کے بارے میں ڈرتا رہے اللہ نے. اور ویتقی یہ فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, کہ آئندہ کی زندگی کے بارے میں بس تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے زندگی گزارے. جس آدمی کو ماضی کے گناہوں یا بدعقیدگیوں یا بدعملیوں کی پکڑ کا اندیشہ ہوگا, ڈرتا رہے گا, تو یقیناً اس کا پریزنٹ بدل جائے گا, حال بدل جائے گا. اور آئندہ کے بارے میں وہ ایک تقی اور وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے مستقبل کی زندگی گزارے, فاولئک هم الفائزون, وہ کامیاب. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کی تشریح سن کر فرمایا, اس کی تشریح میں وَيَخْشَى اللَّهَ کا تعلق ماضی سے جوڑنا, وَيَتَّقِي کا تعلق مستقبل سے جوڑنا اس کی تشریح میں ہے. میں نے بیچ میں جملہ مدرجہ کے طور پر اضافہ کر دیا کہ جب وہ جو ماضی سے خدش اور ماضی کے کسی بھی عمل سے ڈرتا رہے گا, یقیناً وہ اپنے حال کی اصلاح کر ہی لے گا. کیا نہیں ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں, جامعیت کیوں نہ ہوگی اللہ کے اس کلام ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ حدیث کوٹ کی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کلام میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے. جامع کلمات بولے تو جس میں بہت سی فلیکسیبلٹی ہو معنی کے اعتبار سے, کمپرہینسو میننگ ہو, جامعیت رکھنے والے معنی, وسیع معنی و مفہوم رکھنے والے. تو آپ کھولنا چاہیں تو کھولتے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے کلام سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. اور پھر آپ نے حضرت عمر نے وہ حدیث کو کی کہ اللہ عز و جل کی جانب سے مجھے جامع کلمات دیے گئے, چھوٹے چھوٹے بول مگر وہ بہت گہرائی اور گہرائی والے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں, تشریح
بات اپنے اندر رکھتے ہیں، پھیلائیں تو پھیلتے چلے جائیں۔ دوستو، اس آیت شریفہ جامعیت کا اندازہ پڑھے لکھے مذاہب کا علم رکھنے والے اس رومی نے کس طرح محسوس کیا اس کا اندازہ لگا خوبی کو۔ اور دوسرا جو سبق مل رہا ہے نا وہ یہ کہ وہ زمانہ کیسا تھا دوستو، زمانے کے جو ہے نا عام و خاص سبھی اتنے فرمانبردار اور کیسے نیک تھے، اللہ کے لیے جیل میں جانا پڑا تو جیل میں بھی گئے، دین کی خاطر جیل میں جانا پڑا تو جیل میں بھی گئے، اور جیل میں جانے کے بعد بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ دیکھو ہم جس دین کے لیے لڑتے رہے اس دین کے پیچھے جو ہے نا ہمارے ترقی ملنے کے بجائے جیل ملی۔ بے صبرا آدمی، ناشکرا آدمی اس قسم کی بول دیتا ہے۔ تو ملصاحب کے پیچھے گئے جب سے مسائل ہی مسائل آتے جا رہے ہیں، مطلب ملصاحب کے پیچھے گیا تھا مسائل حل ہونے گیا تھا۔ غرض بہت ہی انتہائی ناقص تھی، انتہائی جو ہے نا عرضی اور انتہائی اتنا غرض رکھتی تھی دنیائی مسائل حل ہو جائیں تو اللہ کا دین مل جائے، دین کی فہم مل جائے، اللہ اس کے رسول کی معرفت مل جائے، ذات و صفات کا کچھ تعارف ہو جائے، یہ اونچے مقاصد نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل آئے تو وہ منسوخ کر دیتا ہے جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اس کی طرف، اس سے وابستہ ہوا ہے اس کی وابستگی کی طرف۔ تو مسلمان قیدی جیل کی صعوبتوں اور مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کر اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، یہ سب بڑا سبق ہے اس میں ہمارے۔ اور پھر اس کا وہ کلام مجید پڑھنا وہ بھی ایک بندے کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ مومن کے ہر عمل دوستوں تبلیغ بن جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص آ جائے، اس کے اندر فکر آ جائے۔ جیل کی کوٹری میں قرآن مجید پڑھ لیتے رہنا بظاہر ہے کوئی تبلیغ والا عمل تو نہیں دکھ رہا، لیکن اللہ عز و جل ان حضرات کے اعمال کی خوبیوں اور اخلاق کی بنیاد پر عز و جل ان کے ہر عمل کے ذریعے دوستوں ہدایت کو وجود میں لا لی، کئی بندے ہدایت حاصل کر لی۔ اس واقعے خاص سے تو یہ سبق ملا ہم کو، اور دوسرے اس آیت شریفہ ہی کے مضامین سے متعلق مزید تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہم فکری اور قلبی ذہنی گہرائیوں سے جو ہے نا اس کو اپنے اندر بٹھا لینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے دوستو کہ آدمی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں اپنی چلانا چاہ رہا ہے۔ ایک زمانے سے مذہب سے وابستہ ہے، مذہبی چکر بندیوں میں ہے، یا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک معاشرہ ہے، مذہب ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنے کی فکر کرتا۔ لیکن انداز سے عملی رنگ چل رہا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو پریارٹی دی ہے، نمبر 1 جو درجہ دیا ہے اس نے اپنی مرضی اور اپنے خواہشات کو دیا، دوسرے درجے میں وہ مذہب کو رکھ رہا ہے۔ تو کہیں فریڈم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، آزادی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، نہیں اس بات سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ بھائی مذہب کو تم اپنی نجی لائف میں رکھو، اجتماعی لائف میں مذہب کو مت لاؤ۔ پوری دنیا میں یہی چکر چل رہا ہے۔ مالک میں مذہبی آزادی کا تصور ہے، اور جو لوگ بڑے زور سے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مذہبی آزادی دے رکھی ہے، وہاں کی بھی حقیقت اتنی ہے کہ وہ لوگ ان کے اپنے چلائے ہوئے اجتماعی سسٹم میں مذہبی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔
کا مطلب ہے انہوں نے جو مذہبی آزادی ہے وہ جو دی ہے وہ صرف اور صرف آپ کے گھر کے حد تک دی ہے. یہی ہے کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے. ایک عمومی مزاج یہ بنا ہوا ہے دوستو، اور اس کی کسی نہ کسی درجے کی مختلف شکلیں جو ہیں نہیں ہر ممالک میں ہر جگہ کے آج کل کے بھائیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے مرضیات اور اپنی خواہشات کو پہلا درجہ دے دیا گیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو دوسرے درجے پر رکھا گیا ہے. جبکہ قرآن مجید صراحت سے یوں کہتا ہے بلکہ تم لوگوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جہنم اس کا ٹھکانہ. اور میری زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع کرنا. اس لیے کہ اپنے نفس اور خواہشات کا جو حکم ہے نا وہ حکم دنیاوی امور ہی کے متعلق ہے، دنیاوی لین کی چیزوں. برائیوں سے متعلق، فحشا سے متعلق، گناہوں سے متعلق، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت سے متعلق. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ. یہی آیتیں ہیں جس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ دوستوں کہ اپنے خواہشات کی نفی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اثبات کرنا ہے. اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جو اللہ کے دربار میں حاضری کا خوف رکھے گا کہ مجھے دربار الہی میں حاضر ہونا ہے اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک رکھا ہے، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی کے ہر شعبے میں لانا، پہلو میں لانا، یہ تقاضا بے شمار قرآن مجید کی آیتوں کا اور احادیث شریفہ کی بے شمار حدیثوں. اب میرے زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہیہ اور اطاعت محمدی علی صاحب السلام ہے یا نہیں ہے، اس کے تجزیے کے لیے سوچتے رہنا، فکریں کرتے رہنا، پڑھتے پڑھاتے رہنا، علماء سے پوچھتے رہنا ہمارے گھر میں یہ رسم و ریت چل رہی صحیح ہے نہیں ہے. ہمارے بڑے بوڑھے ایسا بولتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ رسم چلتے ٹھیک ہے نہیں ہے. نماز ایسی پڑھتا ہوں درست ہے نہیں ہے. ایسی ادا کر رہا ہوں، آج ایسا کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے. میرا بزنس ایسا ہے، شادی ہے، شادی کیسا کرنا ہے، گھر میں یہ تقریب ہے، وہ تقریب ہے، یہ پروگرام ہے، کیسا کرنا. بس ہر شعبے میں اطاعت خداوندیہ اور اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے کے لیے دوستو سیریسلی آدمی کو بہت بڑا اسٹیپ لینا پڑتا ہے اور موڑ لینا پڑتا ہے. بعض دل والے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ ایک دم بہت بڑا اسٹیپ لے لیتے ہیں اور رخ پر چل پڑتے ہیں اللہ کے فضل سے. بعض ساتھی وہ ہوتے ہیں جو بہت ساری دشواریوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دشواری ہوتی ہے، لیکن وہ حسن نیت اور اخلاص کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے پورے ٹریک پر آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے سچی پکی نیت کی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، دھیرے دھیرے ہی صحیح، انشاءاللہ اللہ عز و جل ان کی رہنمائی کرے گا. دیکھیے اللہ عز و جل نے فیصلہ فرمایا، وعدہ فرمایا ہے، جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے راستے کھول دے گا.
اور 21 کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے میں محنت کرے گا، ہمارے دین میں، ہمارے دین پر چلنے میں، ہمارے دین کی تبلیغ میں، کئی معنی میں لیتے ہیں اس کو والذین جاہدوا فینا کو، کہ ہماری ذات کی معرفت کی کوشش میں، تک پہنچنے کی کوشش میں جو محنت کرے گا، اللہ عز و جل وعدہ فرما رہے ہیں تاکیدات کے ساتھ لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ضرور اس کی رہنمائی کریں گے۔ اور سورہ واللیل تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر نمازوں میں، اس میں بھی اللہ عز و جل نے خوشخبری دی، فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، نے اپنے مال میں کنجوسی نہیں کی بلکہ اللہ کی راہ میں دیتا رہا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا، اور ہر نیکی کی بات کی اس نے تصدیق کی، یعنی مذہب اسلام کے مجموعے کی اس نے تصدیق کی، اسلام کا ہر پہلو حسنہ میں سے اللہ میں خوشخبری دے رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس ہم آسان کر دیں گے اس کو جنت کا راستہ، آسان دین کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلطَّرِيقَةِ الْيُسْرَى، آسان کر دیں گے اس کو آسانی والا راستہ یا پھر جنت کا راستہ، تو یہ اللہ عز و جل کی جانب سے خوشخبری مت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، جب فکر چینج ہوتا ہے دوستوں تو عملی اقدام چینج ہوتا ہے، اقدام چینج ہوتا ہے تو پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا جو ہے نہیں 40 سال 50 سال دوسری ٹریک پہ چلنے والے لوگوں ایک دم پوری 100% پلٹ گئے سو ہے مثال ہے۔ تو ہم جو تقریباً سمجھو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ شعبوں پہ چل رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ 100% نہیں آ سکتے؟ کیا آ سکتے؟ ہمت کی ضرورت، کوششوں کی ضرورت۔ مثلا خدا نخواستہ اپن کسی ایسے بزنس میں انوالو ہو گئے جس میں سودی سسٹم، حالانکہ اپن نماز 5 نمازاں پڑھتے، اپنے معاملات دوسرے بھی اچھے، بہت سارے چیزیں اچھے کرتے رہتے، لیکن بزنس میرا ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس کے لیے ان کا دین میرے اندر نہیں آیا، میرا بزنس دین نہیں بنا، جبکہ اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول کا تقاضا ہے کہ میرا بزنس بھی دین بن جائے۔ اب کیا کرنا ہے پھر اس بزنس میں اپنا جلد سے جلد نکال کے غیر سودی نظام کے تحت اپنے بزنس کو لے کے آئے۔ تو اس قسم کی چینجز اور تبدیلیاں لانا ہوتا ہے ہر چیز میں، ایسے ہی گھر کی مختلف چیزوں میں، اپنی پرسنل لائف کی مختلف چیزوں میں بے دینی کی بہت ساری شکلیں کھل جاتی ہیں دوستوں، اور وہ ہماری زندگی کی اور بلکہ اپنی ہیبٹ بن جاتی ہیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن برا نہ مانیے کہ اس کو آپ اعتراف کیجئے کہ ہاں یہ غلط چیز میرے اندر آ گئی بولتے، لیکن اس اعتراف کے بغیر پھر آپ سدھر نہیں سکتے، آپ چینجز نہیں لا سکتے۔ میں جیسا ہوں وہ ٹھیک ہے بول کے بولے تو پھر آپ کے اندر چینجز نہیں آ سکتے۔ مثلاً سنت کے مطابق آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رہنا بھی میرے لیے جائز ہے، تو یہ آپ کے لیے پرابلم۔ اس تھنکنگ کے ساتھ جو ہے آپ سنت پر عمل کرنے والا نہیں بن سکتے۔ اس لائن میں آپ کی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں بھائی اس لائن سے میری سنت چھوٹ رہی ہے، میرا واجب چھوٹ رہا ہے۔ اب جب ہم اس کا اعتراف کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ چینجز لائیں گے۔ حالانکہ گاڑی کا منڈانا میری عادت بن گئی، میری ہیبٹ بن گئی۔ فار ایگزامپل کسی کوئی بھی مسلمان بھائی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کہ بھائی اس کو چینج کرے، لیکن جب آدمی اپنی فکر چینج کرتا ہے اور اپنے آپ کو عملی زندگی پر ڈالنے کی پورے عزم مصمم کر لیتا ہے، پکے ارادے کر لیتا ہے دوستوں، تو اللہ عز و جل اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ ہزارہ مثالیں ایسی ہیں بھائیوں کی یا پھر مسلمان بھائیوں کی بھی جو پھر اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے ایک نیا ٹرن لے کے جو ہے فرمانبرداری والی دنیا میں آئے ہیں، تو وہ لوگوں نے پھر اپنی پوری عادتیں بدل دی۔ مختلف قسم کی شوقیں، مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں دوستوں، لیکن اللہ عز و جل نے ہر ایک کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے دربار میں
ہر طرف اللہ کی طرف سے ندا ہوتے رہتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ آ جائے، ہے کوئی ہدایت کا طلبگار کے، اور اللہ عز و جل کی جانب سے تو بہت ہی عام ندا ہے، سب کے لیے ندا ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے دل و دماغ میں اس فکر کو راسخ فرما دے کہ اللہ نے میری کامیابی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رکھی ہے، میری مرضی، میرے منشے، میری خواہشات پر چلنے میں اللہ نے میری کامیابی نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ یہ فکر دل کے گہرائیوں میں جم جائے، ہمارے دماغ کی ہر پیس میں وہ بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بلبوتے پر اسی کے نتیجے میں ہماری عملی زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے۔ اللہ ہم سب کی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک زہر، ایک لہر، ایک ضرب کے ساتھ غیر اللہ کو دل سے نکالنے کے تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معنا۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الله حاضرنا الله ناظرنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا یا اللہ. اللہ ہی موصوف بصفات کمال سمجھ کر اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ. اللہ 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 محمد رسول اللہ. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ. اور زیادہ جہر سے 120 سے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رسول اللہ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ودنا ودني الله اللہ 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 محمد رسول اللہ ایک آواز اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى عترته بعدد كل معلوم لك الله حاضرنا الله ناظرنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنور عشقك ودني اللہ. ایک منٹ اللہ اللہ پڑھ لیں قرآنی وحدت الوجود کے شعور کے ساتھ. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا. إنا نسألك اللطف والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.